لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس ہمارا جو ہے تاریخ اسلام کا درس ہے جو نقش اسم سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. ہماری جو ہے آج ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے حیات کے اوپر ہم جو ہے نظر ثانی کریں گے کہ آپ جو ہیں وہ زین العابدین علیہ السلام و جناب فاطمہ بنت امام حسن کے پوتے ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور آپ کی مادر گرامی کا نام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، اور 17 ربیع الاول 83 ہجری کو امامت پر یعنی چھٹے اور 8ویں معصوم کی ولادت و سعادت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. گویا ان کی جو نگاہ قدرت میں ماہ ربیع الاول کی جو 17 تاریخ کی صداقت کے لیے راس آ گئی، اور اللہ نے ہر صادق کو بھیجنے کے لیے اسی تاریخ کا انتخاب کیا تھا. خوب اسی طرح ان کے جو دادا پوتے کی تاریخ جو ہے وہ متحد ہو گئی، ایک ہے، کیونکہ مسلک آل محمد کے جو ذاتی افکار کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خدائی اخبار کا نتیجہ ہے، اور اخبار کا دار و مدار خبر دینے والے کی صداقت پر ہی ہوتا ہے. لہٰذا جو مذہب کی حقانیت ہے، جو مذہب کی سچائی ہے، اس کا جو منحصر وہ جو ڈپینڈ ہوتا ہے وہ سچوں پر ہی ڈپینڈ ہوتا ہے جو خود صادق. اور جب دو صادق اکٹھا ہو جائیں تو پھر کیا کہنا اس مذہب کا، کہ جب مذہب ان دو صادقوں کے دوش پر آتا ہے تو مذہب پروان چڑھتا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ ایک صادق کے جو امین ہیں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن سے یعنی اصول کا بیان، جو دینی اصول کا بیان ہے وہ ان کے دوش پر، اور جب اسی دین کے اصول کی تشریحات آتی ہے، جب اس کے منزل میں آتا ہے تو اسے تشریح دینے والا خود دوسرا صادق یعنی ہماری چھٹی امام صادق علیہ السلام سے جو ہے متعلق کر دیا جاتا ہے، ان سے منسوب کر دیا جاتا ہے. خوب امام صادق علیہ السلام کا جو نام ہے، جو ان کا اسم گرامی ہے وہ جعفر تھا، جس کے معنی کیا ہے؟ نہر ہے. جو جنت میں ایک وسیع نہر پائے گی، ایک سب سے بڑی اور وسیع ترین نہر ہوگی، اور جو ایک عالم کو یعنی اس قدر وسیع ہوگی کہ قدرت کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ آپ کے علوم اور کمالات سے یعنی وہ جو نہر ہے جو جنت میں پائی جائے گی، یعنی یہ جو نام ہے امام کا، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام کے علم اور کمالات کی جو گہرائیاں ہیں، جو وسعت ہے، وہ سارے عالم بشریت کو، جو سارے عالم کو کیا کرے گی؟ اپنے علم سے، اپنے کمالات سے سیراب کرنے والی ہے. اور علوم کی جو وسعتیں ہیں ان کی جنت کے نہروں جیسی ہیں، اور آپ سے واقعی فیض حاصل کرنے والا گویا اہل جنت ہی ہوگا. خوب جس نے بھی امام سے علم حاصل کیا، جس نے بھی امام کے دیے ہوئے علم کو اپنے اندر ڈھالا، خوب تو وہ کیا ہوگا؟ اہل بہشت میں قرار پائے گا. خوب کہ امام کے کچھ القابات ہیں جس میں سے صابر، فاضل اور صادق ہے، جن میں صادق لقب جو ہے وہ خود نبی اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ عطا فرمایا تھا، کہ جس نے یعنی تذکرے میں انہوں نے اپنے تذکرے میں یہ فرمایا تھا کہ جب میں اپنے بعد کے وارث اور جانشینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے اس وارث کا لقب صادق ہوگا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی. ٹھیک ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں بھی جب
اپنے سارا یعنی جو جانشینوں کا وہ ذکر کرتے تھے، تو جب امام کے نام تک پہنچتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ جو میرا لقب ہے وہی اس کا لقب ہوگا، اور امام کی جو کنیت تھی وہ کیا تھی؟ ابو عبداللہ تھی۔ خب یہ ان کی چھوٹی سی مختصراً سا خلاصتاً ان کی زندگی کے بارے میں تھا، جو ان کی پرسنل چیزیں تھیں۔ وہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن امام کی شخصیت سے جو ہے منسوب تھا۔ اب امام کی اور بھی زندگی کے دوسرے پہلو میں اگر ہم نگاہ کریں تو یہ ملتا ہے کہ واقعے میں کہ امام صادق علیہ السلام سے جو ہے دربار منصور میں ایک ہندی نے جو ہے طبیب تھا، جو یعنی پیشے سے ڈاکٹر تھا، اس نے سوال کیا تھا کہ آپ طب کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ یعنی سائنس نالج پوچھ رہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ امام نے فرمایا طب کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ مرض کا علاج اس کی ضد سے کرو، یعنی اس کے اپوزٹ چیزوں سے کرو، یعنی گرمی کا علاج سرد چیزوں سے کرو اور سردی کا علاج گرم چیزوں سے کرو۔ اس کے بعد جو ہے بہت سارے امراض کا، بہت ساری مریضی کا جو ہے مرکز جو ہے امام نے بتایا کہ وہ معدہ ہوتا ہے، لہٰذا پہلے اس کی اصلاح کرو، اس کے بعد کسی علاج کی فکر کرو، اور بہترین علاج کیا ہے؟ پرہیز ہے۔ یعنی امام نے بتا دیا جو مریضی کا گڑھ ہوتا ہے، جو اس کا منبع ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کا اپنا معدہ ہے، اس کا پیٹ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ مریضی کو خاتمہ کرو، سب سے پہلے کیا کرو؟ اپنے معدے کا علاج کرو، اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ انسان کیا کرے؟ پرہیز کرے۔ خوب اس کے بعد جو ہے وہ ہندی نے سوالات جس کے جواب امام صادق نے دیے، وہ مثلاً ان جو سوالات اور جو جواب ان دونوں کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ اس نے سوال کیا آنسوؤں اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہیں؟ امام سے اس نے سوال کیا یہ جو رطوبت پائی جاتی ہے، جو آنسو پائے جاتے ہیں، وہ صرف سر میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ سر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مرکز ہے، اگر نہ ہوتا تو گرمی کی شدت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس لیے آنسوؤں کو رطوبتوں کو سر میں رکھا گیا۔ اگر یہ رطوبت نہ ہوتی تو خشکی پائی جاتی، اور اس طرح سے امام نے کہا کہ اگر یہ تری نہ ہوتی اگر اس کے سر میں، تو وہ گرمی کی شدت کو نہ برداشت کر پاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو جاتا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ بال سر پر کیوں ہیں اور پیشانی پر بال کیوں نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا اگر سر پر بال نہ ہوتے تو تیل وغیرہ جڑوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور دماغ سردی اور گرمی سے محفوظ نہ ہو سکتا تھا۔ پیشانی بالوں سے اس لیے خالی ہے کہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے۔ خوب اس کے بعد اس نے سوال کیا پیشانی پر شکن کیوں ہے؟ یعنی انسان کے جو ماتھے پر شکن ہوتی ہے، جو لائنز ہمیں دکھائی دیتی ہیں، دونوں پلکیں آنکھوں کے اوپر کیوں ہے؟ اس نے پھر یہ سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ پیشانی پر شکن اس لیے ہے کہ آنکھیں پسینہ وغیرہ سے محفوظ رہیں، اور پلکیں اس لیے ہیں تاکہ جو تمازٹ جو گرماہٹ آفتاب سے بقدر ضرورت اثر کر سکے اور سونے میں بھی سہولت ہو۔ اس کے بعد اس نے تو پھر سوال کیا ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ آنکھیں بادام کی شکل کی کیوں ہوتی ہیں؟ امام نے فرمایا دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے ہے ناک تاکہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو کر آنکھوں تک پہنچے، اور آنکھیں بادام کی شکل میں اس لیے ہیں کہ سرما وغیرہ کا استعمال آسانی طریقے سے ہو سکے۔ تو یہ ساری جو ہے وجوہات، یہ ساری جو ہے ریزنس امام جو ہے وہ دلیلوں کے ساتھ دیتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام نے پھر سے امام سے اس نے سوال کیا مردوں کی داڑھی کیوں ہے؟ ناخن اور بال میں جان کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مرد کو داڑھی اس لیے دی گئی ہے تاکہ مرد عورت میں جو ہے امتیاز قائم ہو سکے، اور ناخن اور بال میں جان اس لیے نہیں ہے کہ انہیں بار بار کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ بہترین طریقے سے امام نے اسے جواب دیا۔
ساری دلیلوں کے ساتھ ساتھ امام نے بہت ہی اپنے جو علم و کمالات تھے اور جو فضیلتیں تھیں امام کی اپنی شخصیت کے ان کے مطابق امام نے کیا کیا، انہیں جواب دے دیا۔ خوب اس کے بعد جو ہے امام کے اپنے کچھ حدیث امام کا جو ہے وہ اپنا کچھ اخلاقی کارنامہ تھا کہ امام کے جو اخلاق تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کے ہر فرد کے پاس تھا، لیکن ہر کسی کا اپنا ایک پہلو تھا زندگی کا۔ خوب زندگی کا اپنا ایک پہلو تھا کہ ہر کوئی اخلاق کے درجے پر فائز تھا، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے بہترین اخلاق کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار کر چلا گیا۔ خوب امام صادق علیہ السلام کی جو زندگی سے ہمیں ملتا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ کہ امام ایک غلام کو بازار کا سامان لینے گیا، یعنی امام کا جو غلام تھا وہ بازار کو سامان لینے کے لیے گیا تھا۔ جب واپس میں آنے میں اسے دیری ہو گئی، جب وہ تھوڑا سا دیر سے آیا تو آپ جو ہیں اس کی تلاش میں، یعنی امام پریشان ہو کے گھر سے نکل جاتے ہیں کہ اسے تلاش کریں کہ وہ کہاں چلا گیا۔ پھر امام کہتے ہیں کہ مثلا بیان ہو رہا ہے کہ امام نے اسے دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر سو رہا ہے، آپ نے اسے جگانے کے بجائے اس کے سر پر سرہانے بیٹھ گئے اور اسے پنکھا جھلنا، یعنی اسے ہوا دینی شروع کر دی۔ وہ جب سو رہا تھا امام نے اسے جگایا نہیں بلکہ کیا کیا، اسے پنکھا دینا شروع کر دیا۔ جب اس کی آنکھ اچانک سے کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ امام اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے کیا کرے، پنکھا جھل رہے۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے دن کے کام کے لیے اور رات کو سونے کے لیے بنایا، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ یعنی امام نے اسے بہترین اخلاق کے ساتھ اگر چاہتے تو امام اس وقت سے جھڑک کے یا تیز آواز میں یا بہت رڈلی اسے اٹھا سکتے تھے کہ بھئی یہ کام کا وقت ہے، کیونکہ وہ امام کا غلام تھا، لیکن امام نے اپنے غلام کے ساتھ بھی کیا کیا، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کروایا، اور اس کی جب آنکھ کھلی تو امام نے اسے بہترین لہجے میں بہترین اخلاق کے ساتھ اسے کہا کہ دن میں کام کرنے کے لیے خدا نے بنایا ہے، دن کو اور رات کو تم آرام کرنا۔ خوب یہ امام کے کچھ پہلو، اخلاقی پہلو تھے کہ جو ہمارے زندگی میں خود درس آموز ہیں۔ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر اپنے زندگی میں فالو کرنا شروع کر دے تو انسان خود بخود ایک بہترین راہ پر چل پڑتا ہے۔ اب کچھ حدیثیں ہیں جو امام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ بے شک امام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی معرفت ہر وحشت میں سبب انس ہے اور ہر تنہائی میں ساتھی ہے، اور ہر تاریکی کا نور ہے، ہر کمزور کی طاقت اور ہر بیماری کی شفا ہے۔ یعنی مفہوم یہ کہ کلن ہر چیزوں میں خداوند عالم کی معرفت انسان کو سہارا دیتی ہے۔ اگر مصیبتوں میں گھر گیا تو انسان کی مصیبتوں میں انسان کی تسکین کا سبب بنتی ہے۔ انسان اگر تنہا ہے اور خدا کی معرفت اس کے پاس ہے تو وہ جو معرفت خدا ہے، وہ جو انسان محسوس کرتا ہے، وہ جو جانتا ہے، جب اسے پکارتا ہے تو وہ تنہائی میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اگر وہ تاریکیوں میں گر جاتا ہے تو اس کے لیے نور کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں، ساری علتیں کہ انسان جس بھی عالم میں آ کر گرتا ہے، جہاں پر بھی آ کر انسان کو پریشانیاں لاحق ہو جائیں، مصیبتیں آئیں، بلائیں آئیں، انسان کے سامنے اگر تاریکی آ جائے تو ہر چیز میں کیا ہے، دوا خداوند عالم کی ذات ہوا کرتی ہے۔ خوب امام پیسہ فرما رہے ہیں کہ قضاوت کرنے والے 4 قسم کے ہیں، ان میں سے ایک جتنی ہے اور ایک جنتی ہے، یعنی قضاوت کرنے والے اس میں سے ایک صرف جنتی ہے، 3 جہنمی ہے۔ سب سے پہلے قسم جو جان کو غلط فیصلہ کرے، یعنی جو جان کو مثلا جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے، جانتا ہے وہ پھر بھی اگر غلط فیصلہ کرے تو وہ جہنمی ہے، ٹھیک۔ دوسرا وہ کہ جو غلط فیصلہ لا علمی میں کرے وہ جہنمی ہے۔ تیسرا جو صحیح فیصلہ کرے مگر جہالت والا علمی کے بنا پر کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ چوتھا جو جان کر صحیح فیصلہ کرے پھر وہ جو ہے جنتی ہوتا ہے۔ خوب یہ 4 قسم کے جو ہے
قضاوت کرنے والوں کے بارے میں امام نے ان کی کوالٹیز بتائیں۔ پھر امام فرما رہے ہیں کہ جو اپنے بھائی یعنی اپنے برادر مومن کو برا کام کرتے ہوئے دیکھے اور قدرت رکھتے ہوئے اسے برائی سے نہ روکتے تو اس کے بھائی یعنی اس نے اس سے خیانت کی ہے، گویا یعنی ایک کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بدی میں ہے، اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، وہ گناہ میں ہے اور اسے روک سکتا ہے، یعنی وہ حالات ہے کہ اسے اس چیز سے باز رکھ سکتا ہے، لیکن اس نے پھر بھی اس چیز کو اگنور کیا، اس چیز کو انجام نہیں دیا، تو گویا اس نے کیا کہ اپنے برادر مومن کے ساتھ خیانت کی ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے کے بعد 3 چیزوں کے علاوہ کوئی عمل انسان کے پیچھے نہیں جاتا ہے۔ سب سے پہلا وہ صدقہ جس کو وہ اپنی زندگی میں اللہ کی توفیق سے جاری کرے گا، یعنی جاری کر کے گیا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی اسے کام آئے گا، سب سے پہلا۔ دوسرا وہ نیک کام جو اپنی زندگی میں چھوڑ گیا ہو اور اس کے بعد بھی باقی رہے گا۔ تیسرا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی 3 کام ایسے ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی میں اس کو بجا لاتا ہے، لیکن وہ کام ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسی کے کام آتے ہیں۔ وہ سب سے پہلا صدقہ دینا، جو خداوند عالم نے اسے توفیق عطا کی تھی اور خدا کی راہ میں اس نے صدقہ دیا تھا۔ یہ صدقہ اگرچہ اس دنیا میں بھی اس کے لیے کیا تھا، یعنی باعث نجات تھا، ٹھیک، لیکن اس دنیا میں بھی یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ اس کے لیے ثواب جاریہ کا کام کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس نے یعنی اپنی زندگی میں کوئی نیک ایسا کام کیا ہے کہ جو وہ مر گیا، لیکن وہ کام اب تک مثلاً کسی کو قرآن پڑھا دینا، مثلاً کسی مسجد میں کوئی شیئرنگ کر لینا، کسی ایسی عبادت گاہ یا کسی حرم معصومین میں، یہ انسان کچھ نہیں تسبیح ایک رکھ دیتا ہے، اگر ایک مسجد میں اگر اس نے خدا کے نام پر ایک تسبیح کو وقف کر دیا، وہاں پہ رکھ دیا، اب وہ تسبیح وہ تو مر گیا، لیکن وہ تسبیح یا اگر کچھ سجدے کا اب نمازی آتا ہے اس پہ اگر اس نے عبادتیں کی، اس تسبیح کو اس نے یوز کیا، اس سجدے گاہ کو اس نے یوز کیا، تو جب تک یہ چیزیں استعمال ہوتی رہیں گی اس مرنے والے کو کیا ہوگا، ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ تیسری چیز اس کی جو بہت مہم چیز ہے، اولاد، کہ انسان اس اولاد کو پالتا ہے، تربیت دیتا ہے، جوان کرتا ہے، اسے بڑا کرتا ہے، اور اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو یہی اولاد اس کے لیے باعث ارسال ثواب ہوتی ہیں کہ اس دنیا میں رہ کے وہ اولادیں اس کے لیے کیا کرتی ہیں، یہاں سے ارسال کرتی رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، جو کچھ بھی اولاد عطا کرتی ہیں۔ لیکن انسان اولاد وہ اگر یعنی واقعاً جس طرح سے تربیت کا حکم دیا گیا اگر تربیت کرتی ہے تو وہ اولاد اس ماں باپ کے لیے کیا ہوتی ہے، والدین کے لیے اپنے فائدہ مند ہوتی ہیں، سود مند ہوتی ہیں۔ لیکن وہی اولاد کے جسے راہ راست پہ نہ لگایا گیا ہو تو پھر وہ سود مند نہیں ہوتے۔ اس لیے اولاد کی تربیت جو واجب ہے والدین پر، بالخصوص ماں پر، اس کے اوپر جو ہے تربیت، وہ اگر انسان اس واجب کام کو انجام دے تو وہ اسے یہاں بھی نفع دیتی ہے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ امام فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر وہ بھوکا ہو تو اس کو خود شکم سیر یعنی خود شکم سیر نہ ہو، اگر دوسرا بھوکا ہے، اگر وہ پیاسا ہے تو خود سیراب نہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک برادر مومن کا دوسرے برادر مومن پہ یہ حق ہے، وہ بھوکا ہے تو یہ کھائے نا، وہ اگر پیاسا ہے تو یہ پیے نا، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے۔ یہ کچھ ارشادات امام کے بیان کیے گئے، وہ کچھ سوالات جو آپ لوگوں کی خدمت میں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ امام صادق علیہ السلام کا نام کیا تھا، ان کے القابات کیا تھے؟ دوسرا سوال یہ کہ امام سے جو طبیب ہندی نے سوالات کیے تھے ان میں سے امام سے جب اس نے سوال کیا تھا کہ آپ طب کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو امام نے طب کو ایک چھوٹے سے دو جملوں میں سمیٹ کر امام نے اس کا خلاصہ بیان کیا تھا۔ وہ جملے کیا تھے؟ تیسرا سوال یہ کہ امام کے جب غلام کو امام نے یعنی آرام کرتے ہوئے دیکھا تھا دن کے وقت، امام نے اپنے غلام کو کیا نصیحت فرمائی تھی؟ چوتھا سوال یہ
کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ قضاوت کرنے والے کتنے قسم کے ہوتے ہیں، یعنی صرف قسمیں بیان کرنی ہیں، کون کون سی قسمیں ان کی ہیں اور کتنی ہیں۔ پانچواں سوال یہ کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے کام آتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔